دنیا پرستی، دنیا کی چاہت، دنیا کی فکریں انسان کے دل کو پراگندہ کرتی ہیں، انسان کے فکر کو بگاڑ دیتی ہیں، انسان کے سکون کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس کی اصل فکر آخرت ہو، جس کی ساری فکر آخرت سے جڑی ہوئی ہو، وہ آخرت کے بارے میں دن رات فکر میں رہتا ہے کہ آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے، بھائی آخرت کی کوشش کرنا ہے مجھ کو، اصل مسئلہ آخرت ہے۔ جس کی اصل فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل سے محتاجی کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں چاہے فقیر ہو، دل میں وہ راجا ہوتا ہے، وہ دل میں غنی ہوتا ہے، دل میں تونور ہوتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے معاملے کو جمع کر دیتا ہے، حالات کو اس کے درست کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خود چل کے آتی ہے ذلیل ہو کے۔ یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا نہیں ہے، دنیا دوڑ کے اس کے قدموں میں آتی ہے۔ کون؟ جو آخرت کو اپنی اصل فکر بناتا ہے، جو آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کی تیاری کے لیے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے معاملے کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا خود اس کے پاس ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اب الٹا دیکھیے دوسرا آدمی، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْنِ، اور جس کی اصل فکر دنیا ہو جائے، وہ دنیا ہی کو اپنی فکر بنا لے، دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لے، دنیا ہی کے لیے پریشان ہونا جانتا ہو اور آخرت کے لیے نہیں، ایسا آدمی اگر کوئی ہے، آپ فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کو، محتاجی کو بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ آنکھ کھولے تو اس کو فقیری کا ڈر اس کے سامنے مسلط ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، چاہے اس کے پاس مال ہو، لیکن دنیا کو مقصود بنانا اس کو غریبی کا ڈر اس کے سر پر مسلط کر دیتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے جب بھی آنکھیں کھولتا ہے اس کو وہی فکر ہوتی ہے، نیند میں سے بیدار ہوتا ہے وہی فکر ہوتی ہے۔ مال پانے کی فکر پہلے تھی، اب کھونا نہیں ہے اس کی فکر اس پر مسلط ہو جاتی ہے، وہ اپنی مالداری کو باقی رکھنے کی فکر میں جینے لگتا ہے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ، اور اس کے سارے معاملے کو اللہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے، اس کے احوال بگاڑ دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنا اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے وہ فکر کر کے، کوشش کر کے، بھاگ دوڑ کر کے اس سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا ہے، بلکہ اتنا ہی اس کو ملتا ہے جتنا تقدیر میں۔ آپ دوڑ دوڑ کے کتنا دوڑیں گے، آپ کوشش کر کے کتنا حاصل کر لیں گے، تقدیر سے زیادہ نہیں۔ لیکن آدمی اگر تقدیر کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کو توڑے، تقدیر اس سے بدلتی نہیں، لیکن آدمی جہنمی بن جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے کوشش کرے، لیکن آخرت کو مقصد بنائیں، دنیا کو اپنی ضرورت بنائیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی مال کی محبت بری ہے، دنیا پرستی بری ہے، دنیا کے لیے کرنا، دنیا میں لگنا آدمی کو نقصان پہنچاتا۔ ایسا ہے کہ بھئی تجارت آدمی چھوڑ دے، بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہ کرے، آدمی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، یا مسجد میں نہیں پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائے۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ تجارت چھوڑ دیں، جاب اپنا چھوڑ دیں اور مسجد میں امام یا مؤذن بن کے بیٹھ جائیں، یا مسجد ہی کا کونا پکڑ لیں۔ دنیا یہ دین نہیں سکھاتا ہے۔ دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ دنیا کو اپنی ضرورت بنائیں اور آخرت کو اپنا مقصد بنائیں۔ دو میں سے ایک کو قربان کرنے کا موقع آئے تو آخرت کو قربان کرنے کی بجائے دنیا کو قربان کریں۔ گھاٹا اٹھانے کا موقع آئے، مجبور ہو جائیں کہ نقصان دو میں سے ایک کا کرنا پڑے گا، تو آپ دنیا کا نقصان برداشت کر لیں، آخرت کا نہیں۔ اگر دوڑنے کا موقع آئے اور کامیابی کا موقع سامنے ہو تو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں،
بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کو تھوڑا کھونا برداشت کر لیں۔ جمعہ کی اذان ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو تو کیا کرو؟ اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، جلدی کرو اور تجارت بیچنا چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر واقعی علم ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے حکم پر اور زندگی کے مقصد پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ دیکھیے، زندگی کا ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتی ہے ضرورت۔ ضرورت کو قربان کیا جا سکتا ہے مقصد کے لیے، لیکن مقصد کو ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے قربان نہیں کر سکتے۔ مقصد واقعی مقصد ہے۔ سفر میں آدمی بھوکا بھی رہ لیتا ہے، پیاسا بھی رہ لیتا ہے، آدمی پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، وہ ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ مقصد اس کا پہنچنا ہے منزل پہ۔ آخرت ہماری منزل ہے، ہمارا مقصد ہے۔ اس کے لیے دنیا کی کمی کوتاہی، دنیا کی چیزیں کھونا اور یہاں کا نقصان، یہاں کی محرومی برداشت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے ہماری کامیابی پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں میں لگ گئے اور اپنے مقصد کو بھلا دیا، یہ بھی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، وہاں بھی محرومی رہے گی، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے۔ یہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، آپ کتنا ہی تل ملائیں، کتنا ہی ضد کریں، پکڑ کے بیٹھے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ فرشتہ آپ کو نہیں کہے گا کہ بھائی بہت کمایا، پورا خرچ کر لے اس کے بعد لے جاتا ہوں۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے میں نے اتنے کروڑ بہت میں نے جوانی سے کمائے ہیں بڑھاپے تک، اور اتنے کروڑ جب تک کہ میں خرچ کر نہیں لیتا تب تک کہ میں آخرت میں نہیں آ سکتا؟ یہ خرچ کون کرے گا بھائی؟ آپ کر سکتے ہیں سر؟ آپ نے کروڑوں کمائے لیکن آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہے اور فرشتہ آ گیا موت کا، آپ وہ لقمہ بھی نہیں کھا سکتے، فرشتہ آپ کو لے جائے گا۔ تو جب یہ چھوڑ کے جانا ہے تو تھوڑا تھوڑا چھوڑنا بھی تو سیکھنا آدمی شروع کرے۔ جو آدمی دنیا کو تھوڑا بھی چھوڑنا نہیں جانتا ہو، جب پورا چھوڑنا پڑے گا کتنی تکلیف ہوگی۔ دنیا کو چھوڑنے، زکوٰۃ دینا، صدقات ہے، نماز کے لیے تجارت اور جاب چھوڑ کے جانا وقتی طور پر، یہ تھوڑا تھوڑا چھوڑنا آدمی جب سیکھے گا تو بڑا چھوڑنا آسان ہوگا۔ لیکن بالکل چمٹا رہے گا اس سے اور بالکل چھوڑے گا نہیں اس کو، تو پھر ایک دن پورا چھوڑ کے جب جانا پڑے گا، اتنا زیادہ روح کا جسم سے نکلنا اتنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا آدمی عادی بنے، دنیا کے کھونے کی عادت ڈالے، اور اگر اللہ کے لیے اس کو کھوتا ہے تو اس میں لذت بھی پیدا ہوگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ نے فرمایا بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہو، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے نعمتوں کے اعتبار سے، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، اس میں بقا بھی ہے، وہ زیادہ باقی رہے گی، بلکہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ دنیا کی نعمتیں گھٹیا ہیں اور ختم ہونے والی ہے، آخرت اعلیٰ ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو آدمی گھٹیا فانی کو زیادہ چنتا ہے یا اعلیٰ باقی رہنے والے کو چنتا ہے، اس کی عقل مندی اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس کی عقل مندی کا امتحان یہ ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چنتا ہے یا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو، وہ مال کو ترجیح دیتا ہے یا اعمال۔ آپ سبھی جانتے ہیں کرنسی دنیا میں لگتی ہے، آخرت میں کرنسی کام نہیں آئے گی، وہاں نیکیاں کام آئیں گی۔ انسان کا مستقبل، اس کا فیوچر پیسوں کی بنیاد پر طے نہیں ہوگا، نیکیوں کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اس کا ایمان اور عمل اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کروائے گا۔ اس کا ایمان اور عمل جنت میں کون سی کیٹیگری کا یہ ہے، کون سے درجے کا یہ ہے، یہ اس کا ایمان و عمل طے کرے گا۔ لہٰذا اگر وہاں کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی ہے اور اسی کی تیاری میں یہاں لگے ہوئے دنیا میں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل کام چھوڑ کے ہم غلط کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا دنیا کی تیاری کریں، یہاں جاب کریں، کوشش کریں، تجارت کریں، کھائیں پئیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، ذمہ داریاں پوری کریں، لیکن مقصد کو نہ بھولیں۔ آخرت کی تیاری کریں،
ایمان اور عمل کی تیاری کریں، نیکیوں کو بڑھائیں، اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اس میں بھی برکت دے گا اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نجات اور جنت دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آخرت کو ترجیح دینے والا ہم کو بنائیں اور آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے ہم کو بنائیں۔